السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پڑھیے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ رک جائیے، جزاک اللہ خیرا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آخری مرتبہ ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 تھی، 174 تھی۔ اس آیت میں ہم نے کئی باتیں پڑھی تھیں، جن میں سے بطور خاص یہ بات تھی کہ جب بھی انسان کو کسی آسمانی بات کا علم ہو جائے، جب بھی انسان کو کسی دینی بات کا علم ہو جائے اور انسان جان بوجھ کر اس دینی بات کو چھپائے، اور جن لوگوں کو اس علم کی ضرورت ہے وہ اس علم کو لوگوں کو نہ بتائے بلکہ اسے چھپا لے، تو ایسے چھپانے والوں کے لیے اسلام میں بہت سخت سزائیں اور وعیدیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو یا ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب بھی تیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ جب انسان کو کسی بات کا علم ہو جائے تو فرض کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان علم کو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک علم پہنچا دے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جو لوگ مال کے مستحق ہیں مال ان تک پہنچا دیا جائے، یہ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ ہے۔ ویسے علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ علم جن کی ضرورت ہے اور علم جن کو ملنا چاہیے اور علم کے جو شوقین اور جو محتاج ہیں، اگر علم ان کو دے دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال تو انسان کتمان علم کا شکار نہ ہو، وہ علم کی باتوں کو نہ چھپائے، کیونکہ ایسے چھپانے والوں کے لیے بہت سخت سزائیں موجود ہیں۔ یہ اس موقع سے ہم نے بہت ہی اہم بات پڑھی تھی۔ آج ہمارے سامنے اسی سورہ کی آیت نمبر 175 ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں، دونوں کو ملا لیجیے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، الضلالہ گمراہی کو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ کیسے؟ بالہدی ہدایت کے بدلے، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو خرید لیا، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں، فما اصبرہم یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں، علی النار جہنم کی آگ پر، علی النار جہنم کی آگ پر۔ یہ آیت آیت میں 175 موجود ہے جو ہم نے سنی۔ دیکھیے آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے،
اور جنہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اصل میں جن کا ذکر ابھی ہوا تھا نا، کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، جو لوگ علم کی باتیں چھپاتے ہیں، بات انہی کی چل رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ لیکن لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو لے لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ نے لینے کے سینس کو لفظی خریدنے کے ذریعے سے تعبیر کیا کہ انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی انہوں نے لے لیا، کیوں کہا کہ انہوں نے خرید لیا؟ اس لیے کہ انسان وہ چیزیں خریدتا ہے جو اس کی شوق سے متعلق ہوں اور جن کو وہ چاہے، یعنی انسان کو جو باتیں پسند آئیں اور جو چیزیں پسند آئیں انسان انہی چیزوں کو خریدتا ہے۔ مقصد کہنا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے گمراہی کو لے لیا اور اپنی مرضی سے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ خریدنے میں اپنی خواہش شامل ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جو گمراہی کو لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، اس عمل میں ان کی رضا، ان کی خوشی کیا ہے؟ شامل ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ یہاں پر گمراہی سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کون سی گمراہی خرید لی اور انہوں نے کون سی ہدایت کو چھوڑ دیا؟ کوئی اندازہ؟ مطلب یہ کہ پہلے حکم کیا تھا؟ یہ لوگ علم کو چھپا رہے ہیں، تو گمراہی کیا ہے کہ یہ لوگ علم کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، علم کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ علم کو چھپا رہے ہیں۔ اور بلا شبہ علمی باتوں کو چھپانا، دینی باتوں کو چھپانا اور علم کو لوگوں تک نہ پہنچانا یہ گمراہی تو ہے، یہ ہدایت تو نہیں ہے۔ تو مطلب کیا؟ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ کون سی گمراہی؟ کہ یہ علم کی باتیں اوروں تک نہیں پہنچا رہے۔ اور آگے کیا ہے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ علم کو پہنچانا۔ مطلب کیا؟ انہیں علم پہنچانا تھا مگر انہوں نے علم نہ پہنچانے کو لے لیا اور علم پہنچانے کو چھوڑ دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آج ہمارے پاس کوئی علم کی بات موجود ہے، اگر آج ہم کوئی دینی بات جانتے ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی بات معلوم ہے، اس اچھی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہدایت والی بات ہے، اور اس بات کو چھپا لینا، اس بات کو اوروں تک نہ پہنچانا یہ گمراہی والی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے، ہم دینی ضروری باتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، ہم ان کو چھپا لیتے ہیں، ہم ان کو چھپا لیتے ہیں، اور جو علم ہمیں اوروں تک پہنچانا تھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں چھپا رہے ہیں اور گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ سامعین، قابل غور بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے، خاص کر یہود نے، یا پھر آیت عام ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی صفات کو چھپا لیا تھا، آپ کے پیغام کو چھپا لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ رسول سچے ہیں مگر انہوں نے اس حق کو چھپا لیا تھا۔ تو بات کیا آ رہی ہے؟ اس حق کو چھپا لینا یہ گمراہی ہے، اور اس حق کو اوروں کو نہ بتانے کیا ہے؟ ہدایت، یہ گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ حق بتانا کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اور چھپانا کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ آگے ہے والعذاب، انہوں نے عذاب کو بھی خرید لیا، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ کیوں؟ عذاب کو کیوں خرید لیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ علم چھپا رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ عذاب ہی تو ملے گا۔ یعنی یہ آ رہا رزلٹ، جب انہوں نے علم کی باتیں چھپا لیں اب آ رہا رزلٹ کیا؟ انہوں نے عذاب کو بھی خرید لیا مغفرت کے بدلے، مغفرت کے بدلے۔ اب انہوں نے علم کو چھپایا تو اب انہیں عذاب ملے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ معاف کب کرتا؟ جب علمی باتیں ہم اوروں تک پہنچاتے۔ تو یعنی کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہے، ہم اس بات کو اوروں تک پہنچا دیں، اس عمل پر ہماری مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اور
رب العالمین کو علمی باتیں اوروں تک پہنچانا، دین کو پھیلانا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں باقاعدہ صحیح حدیث کے الفاظ، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں ایک انسان کو ہدایت دے دے، اے علی آپ ہدایت والی باتیں کسی انسان تک پہنچائیں اور اللہ آپ کے ہاتھوں کسی کو ہدایت دے دے، تو یہ چیز کون سی چیز کہ آپ ان کو علم دیں اور آپ کے ذریعے ان کو ہدایت مل جائے، یہ چیز آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کس سے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت ہی قیمتی چیز ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے ہمارے زمانے میں کیا ہے، مرسیڈیز کار ہوتی ہیں، بالکل بہترین کار ہوتی ہیں۔ مطلب کیا انسان بولے کہ بھائی آپ کے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، آپ علم کی باتیں ان تک پہنچائیں اور آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، یہ آپ کے لیے ان قیمتی چیزوں سے بھی کیا ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر اسے ہدایت دے کر یا آپ کے ذریعے اسے جو ہدایت ملی ہے یہ چیز کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور جو ثواب آپ کو ملے گا وہ بالکل اینڈ لیس ہے، اس کے کوئی اختتام نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو بات کیا معلوم ہوئی کہ دینی باتیں اوروں کو نہ بتانا یہ گمراہی ہے، اور اس گمراہی کو اپنا کر لوگوں کو عذاب ملتا ہے، اور دینی باتیں اوروں کو بتانا یہ ہدایت ہے، اور جو انسان ایسا کرے گا اسے کیا ہے، مغفرت ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، دینی باتیں نہ بتانا کیا ہے، گمراہی ہے تو عذاب ملے گا، دینی باتیں بتانا کیا ہے، ہدایت ہے، اور اس پر مغفرت انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ ایک سوال، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہے نا، مغفرت فرما دیا، ہم اپنی مغفرت دے دے۔ ذرا بتائیے لفظ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ مغفرت دے دے، کیا مغفرت؟ یہ اس کا سینس ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، لیکن لفظ مغفرت کے دوسرے میننگ ہوتے ہیں۔ اصل میں لفظ مغفرت بنا ہوا غفرہ سے، غفرہ بولتے ہیں کسی دکھنے والی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اسی لیے جو ہم پہنتے ہیں ہیلمٹ اسے بولتے ہیں عربی مغفر ہیلمٹ، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ سر کو چھپا لیتا ہے۔ مطلب کسی دکھنے والی چیز کو چھپا لینا، یعنی مطلب ہم بول رہے ہیں اللہ تو ہمیں مغفرت دے دے، یعنی ہماری جو گناہ ہیں تو ان گناہوں کو چھپا دے، اور ایسے چھپا دے کہ مانو ہے ہی نہیں۔ بھئی ایک ہی انسانوں کا چھپانا وہ دکھ سکتا ہے، اللہ چھپا دے تو وہ نہیں دکھنے والا ہے۔ مطلب مفہوم کیا ہے، اللہ ایسا چھپا دے کہ بس گناہ دکھائی نہ دے۔ بہرحال آگے ہے فما اصبرہم علی النار، کہ یہ لوگ گمراہی کو لے رہے ہیں اور عذاب کو لے رہے ہیں اور ہدایت کو اور مغفرت کو چھوڑ رہے ہیں، آخر یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا سن رہے ہیں، فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی جہنم کی آگ پر کون صبر کرے گا؟ آیت میں کیا ہے، یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں، مطلب کیا کہ یہ جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، جہنم کی آگ پانے والے کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کاموں پر رہتے ہوئے کتنا زیادہ جہنم کی آگ کی تلاش میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ گمراہی لینا، عذاب لینا، یہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہی تو پانا ہے۔ مطلب کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کتنا پا لینے والے ہیں، یعنی کہ یہ برے کام کیے جا رہے ہیں اور انہیں پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، تو مطلب کیا، یہ جہنم کی آگ کے شوقین ہو رہے ہیں اور یہ اس آگ کو پانے والے بنتے جا رہے ہیں۔ ایک بات سوچئے، کہہ رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سنٹینس تعجب والا ہے نہیں ہے یا سوال والا ہے؟ ذرا بتائیے، کیا سوال ہے یہ؟ تعجب ہے نا یہ، اور تعجب کون کر رہا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ۔ سمجھ رہے ہیں میں بات کیوں بول رہا ہوں؟ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بولتے ہیں اللہ تعجب ہی نہیں کرتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعجب نہیں کرتا ہے۔
کہا بھائی کیوں تعجب نہیں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ تعجب نارملی ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا انسان کو علم نہیں ہو. اچھا آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اچھا یہ ہو رہا ہے وہاں پر، مطلب کیا؟ تعجب ہوتا ہے ان چیزوں پر جن کا انسان کو علم نہیں ہو. اور اللہ کیا ہے؟ علیم ہے، وہ تو علام ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعجب نہیں کرتا ہے. تو یہاں دیکھیے، یہاں باقاعدہ اشارہ موجود ہے کہ یہ تعجب رب العالمین کر رہا ہے کہ یہ لوگ کتنا آگ پر صبر کرنے والے ہیں. اور باقاعدہ اس بارے میں صاف احادیث موجود ہیں جہاں پر اللہ کی لفظ تعجب کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال دوں آپ کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ زنجیروں میں آ کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے بات سنیے، حدیث بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو لوگ زنجیر میں ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ قیدی اور غلام ہوتے ہیں. جب ان کے علاقے میں جنگ ہوتی ہے تو مسلمان ان کو پکڑ لیتے ہیں، جب ان کو پکڑ لے تو ان کو قیدی بنا لیا، لہٰذا ان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. اب یہ لوگ کیا ہیں؟ زنجیروں سے بندھے ہوئے اسلامی ممالک میں آ جاتے ہیں. اور جب یہ اسلامی ملک میں آتے ہیں تو انہیں وہاں پر کیا اسلام کی باتیں جاننے اور سیکھنے کو ملتی ہیں، اور پھر کیا یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ایسا کر کے انہیں جنت مل جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، قیدی بنائے گئے، آ گئے کہاں پر؟ دار اسلام، اسلام کے جو ممالک ہیں وہاں پر آ گئے. اب وہاں پر اسلام کی باتیں سننے کو انسان کو ملی تو کیا ہوا؟ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جب اسلام مل گیا تو کیا ہوگا؟ جنت ملنے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ایک بات جاننے کو ملی، ہم لوگوں کو کیا ہے؟ لاتے ہیں پکڑ کر کھینچ کر، ارے بھائی آؤ دینی باتیں سنیے، محفل ہے، فلاں چیزیں ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی مجھے کہاں ہدایت ملنے والی ہے، یہ تو مجھ پر زبردستی ہو رہی ہے، تو آپ مجھے لا رہا ہو، میں خوشی تو نہیں آ رہا ہوں اپنی. کوئی بات نہیں، آپ لائیے، کیا پتہ یہ زبردستی ان کے لیے باعث ہدایت بن جائے، ہمیں نہیں معلوم ہے نا. آپ سوچئے وہ قوم کیا ہے؟ کافر ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ قیدی بن گئے، پھر اسلام لا رہے ہیں اور انہیں جنت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کو ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے. اب بتائیے، اللہ نے اپنی لفظ تعجب کا استعمال کیا ہے، اب میں کیا بولوں؟ نہیں یہاں پر تعجب کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ وہ تعجب کرتا ہے تو کرتا ہے، اس کے نبی کہہ رہے ہیں تعجب کرتا ہے تو کرتا ہے. ہم کیوں بولے آگے آ کے بھائی نہیں یہاں مطلب یہ ہے، یہاں مطلب یہ ہے؟ نہیں. بہرحال تو مطلب کیا ہے؟ تعجب رب العالمین بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہو گئی ہے. آگے دیکھیے، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. ذالک یہ اس وجہ سے ہے، ذالک یہ اس وجہ سے ہے کیا؟ بأن اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے، بأن اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل فرمان، کتاب کو اتار دیا ہے. کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ. آگے وَإِنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ اختلفوا جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب کتابوں کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید تو وہ دور کی گمراہی میں ہے یا دور کے جھگڑے میں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی اور دور کے جھگڑے میں ہے. اب دیکھیے، پہلے کیا تھا؟ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور عذاب کو لے لیا اور مغفرت کو چھوڑ دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں سزائیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتار دیا ہے. بات سمجھیے، ذالک اس آیت میں کیا ہے؟ 176 میں، ذالک یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں. کیا تمام چیزیں؟ انہیں عذاب اس لیے مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتار دیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے سوال سمجھیے، سوال میں کیا ہے کہ انہیں عذاب مل رہا ہے
اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتار دیا. بھائی کتاب کا نزول الگ چیز ہے اور عذاب ملنا کیا ہے الگ چیز ہے. تعلق کیا ہے دونوں میں؟ جی کوئی تعلق ہے دونوں میں؟ کتاب میں ہی موجود ہے اس بارے میں کہ جو قیدی نہیں کرے گا اس کے ساتھ. جی بہرحال مطلب کیا ہے کہ انہیں عذاب مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو اتار دیا ہے. مطلب اللہ نے جو کتاب اتاری وہ بالکل برحق ہے، مگر یہ لوگ اس کتاب کو مان نہیں رہے ہیں، اور اگر مان رہے ہیں تو وہ اس حق کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے ہیں، اسی لیے ان کو عذاب مل رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کیا ہے کہ ان کو عذاب مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو اتار دیا حق کے ساتھ. تو تعلق کیا ہے کہ اللہ نے کتاب کو اتار دیا ہے، یہ کتاب کو برحق مانتے نہیں ہیں، یا اگر یہ کتاب کو برحق مانتے ہیں تو یہ اس کی حق والی باتیں اوروں تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور دونوں ہی حالتوں میں یہ عذاب کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کر دیا ہے. اختلاف کر دیا مطلب کتاب میں اختلاف. پہلی بات یہاں پر کتاب سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا پھر ساری آسمانی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یا تو ساری آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں یا قرآن مجید ہو سکتی ہے. تو آیت میں کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کر دیا ہے. کتاب میں اختلاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی آپ کے حق ہونے یا ٹھیک ہے کہ کتاب حق ہے یا باطل، اس میں اختلاف کر دیا. اس میں اگر یہ حق ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے. اور ایک بات اور بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کا کام کیا کہ یہ علمی باتیں چھپاتے ہیں. علمی باتیں چھپانا ہی کتاب میں اختلاف کا ذریعہ بن رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے یہاں کتابوں کے ماننے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ کتابوں کو حق مانتے ہیں. اور جو لوگ دینی باتیں چھپاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ شاید یہ کتاب سچی نہیں ہے یا پھر برحق نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں دیکھیے آپ، یہود کیا ہیں؟ یہ علم کو چھپا رہے ہیں، اور بات انہی کے بارے میں ہے کہ کتابوں میں اختلاف کر رہے ہیں. اور اختلاف کیا کہ برحق ہے یا پھر نہیں ہے. مطلب کیا؟ انہوں نے دینی باتیں چھپائیں تو کیا ہوا؟ کتاب سچی ہے نہیں اسی بارے میں انہوں نے اختلاف کر لیا. اگر یہ دینی باتیں پہنچاتے، اس کی تبلیغ کرتے، تو یہ کتاب اللہ کے برحق ہونے میں اختلاف بالکل بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ میں اختلاف کر دیا کیا ہوگا؟ لفی شقاق بعید، یہ لوگ دور کے جھگڑے میں، یہ لوگ کیا ہیں؟ دور کے جھگڑے اور اختلاف میں موجود ہیں. ایک بات سوچئے، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کر لیا وہ جھگڑے میں ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، وہ اختلاف میں، یا پھر وہ ایک دور کی جگہ پر موجود ہیں. کیا یہاں پر اختلاف کرنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت میں کیا ہے؟ جنہوں نے اختلاف کر لیا وہ لوگ کہاں ہیں؟ دور کی گمراہی میں ہیں یا وہ دور کے جھگڑے میں ہیں، یعنی کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. کیا یہاں پر اختلاف کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں. آپ جانتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے. نہیں، عام طور پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف رحمت والا نہیں ہوتا ہے بھائی. اختلاف سے زحمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے رحمت نہیں ہوتی ہے. ہاں سوائے کچھ حالتوں کے، لیکن اوور آل کا اختلاف اپنے آپ میں وہ زحمت ہے، وہ رحمت نہیں ہے. اور یاد رکھیے، اب لوگ کمنٹ کرتے ہیں علماء پر کہ اگر بھائی اختلاف کیا ہے؟ غلط ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اور علماء میں اختلاف کیوں ہیں؟ لوگ یہ باتیں بولتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں ان کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے، وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں، تو اختلاف خود ان میں ہے. اور یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں. سنا آپ لوگوں نے؟ ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ کچھ اور بول رہے ہیں، وہ کچھ اور، وہ کچھ اور ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایک کر دیں جبکہ وہ خود ایک نہیں ہیں. اب بتائیے، لوگ نا مطلب کمنٹ کرتے ہیں علماء پر کہ یار یہ تو غلط ہے نا، یہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں اور اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ بتائیے
بھائی علماء کرام جان بوجھ کر اختلاف نہیں کرتے ہیں کہ آؤ بھائی بیٹھتے ہیں آپ وہ رائے لیجئے میں وہ رائے لیتا ہوں. وہ لوگ جان بوجھ کر اختلاف نہیں کرتے, اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اختلاف ہونے کی ویلڈ ریزنز بھی ہوتے ہیں, جائز وجوہات ہوتی ہیں. علماء کا شوق نہیں کہ وہ اختلاف کر لیں. میں ایک مثال دوں آپ کو, آپ کی فہم کے اعتبار سے. مان لیجیے یہاں پر ایک لکھا ہوا سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا یہاں پر, کیا بات ہے. اب جب آپ نے یہ سینٹینس پڑھ لیا, اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ بات استفہامیہ ہے یا تعجب والی ہے, کیا یہ انٹروگیٹو والا انداز ہے یا پھر تعجب والا انداز ہے, کیا بات ہے, آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے, تعجب والا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا لگ رہا ہے, سوال والا ہے. ایک ایک کیا بات ہے, یہ کیا ہے, تعجب, ایک ایک کیا بات ہے, یہ کیا ہے, استفہامیہ. اب دیکھیے آیت تو وہی ہے نا, نص تو وہی ہے نا, لیکن سمجھ یہاں پر الگ. اور کیا یہ اختلاف جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ سینٹینس میں اس اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ لوگ کیا مراد لیں کہ اچھا انٹروگیٹو کی بات چل رہی ہے, اور کچھ لوگ کیا بولیں نہیں بھائی یہاں تعجب کی بات چل رہی ہے. تو اختلاف ایسے ہی ہوتا ہے, اور باقاعدہ اختلاف کی اور بہت بڑی ڈھیر وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال سمجھیے کہ اختلاف ہونا یہ رحمت والی بات نہیں ہے, زحمت والی بات ہے. اور ساتھ میں علماء جان بوجھ کر اختلاف نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال اب بتائیے, دو آیتیں آپ نے سنی, ان دو آیتوں سے ہمیں کیا بات جاننے کو ملی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ بھی اللہ کی کتابوں میں اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ کتاب برحق ہے یا برحق نہیں ہے, تو وہ لوگ کیا ہیں, جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں, وہ اختلاف میں پڑ گئے. شقاق بولتے ہیں جو جگہ بہت دور ہو. مطلب کیا, یہ اس جگہ پر ہو گئے اختلاف کر کے اور وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں. مطلب کیا, دونوں کو, ٹھیک ہے, دونوں کو. مطلب کیا, جو اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ اتنا دور ہو گئے کہ وہ وہاں پہنچ گئے اور وہ یہاں پہنچ گئے, یعنی کہ یہ لوگ حق سے بہت دور ہو گئے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال مطلب کیا ہے کہ کتابوں میں اختلاف کرنے والے وہ جھگڑے کر رہے ہیں آپس میں یا وہ مخالفت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بتائیے, دین سے بھی دور ہو گئے اور آپس میں بھی دور. دین سے دور ہو گئے اور آپس میں بھی, بالکل ظاہر سی بات ہے. اگر ہمارے یہاں دین موجود ہے تو کیا ہوگا, ہم محبت میں رہیں گے اور ہمارے یہاں محبت پیدا رہے گی. اور یعنی کہ اگر ہم کتاب اللہ کو برحق مان رہے ہیں تو کیا ہوگا, ہم ایک ساتھ رہیں گے اور محبت عام رہیں گی. جب اختلاف ہو کہ کتاب سچی ہے یا سچی نہیں ہے تو کیا ہوگا, لوگ دور ہو جائیں گے. بہرحال اور بتائیے, مطلب جانو کیا بات ملی, یہ تو ترجمہ ہو گیا. مطلب ہمارے لیے کیا بات ہے, ہم نے کیا سیکھا, واٹ وی ہیو لرن, علم کو پھیلانا حق ہے. چلیے اور تو کتابیں برحق ہیں, ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اور کچھ, اللہ تعجب کرتا ہے, ماشاء اللہ. ہاں ایک چیز یہاں پہ رہ گئی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں تعجب کب ہوتا ہے, جب علم نہیں ہو. اللہ تعجب کرتا ہے, کیا اللہ کو علم نہیں ہے, اللہ کا تو علم ہے نا. تو ہم کیا بولیں, اللہ کا تعجب اللہ کے اعتبار سے اللہ کی شان کے مطابق ہے. وہ تعجب کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم. وہ بول رہا ہے میں تعجب کرتا ہوں, تو وہ تعجب کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے ہمیں صرف یہی علم دیا کہ میں تعجب کرتا ہوں, تو اس کو مانیے آپ, میں کیوں کرتا ہوں اور کب کرتا ہوں اور کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. واضح. ایک آیت اور دیکھ لیجئے, بس وہ شاید آیت پوری کافی بڑی, بس ہم ایک دو بات اس بارے میں سن لیں گے. تو آیت میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیس البر, نیکی نہیں ہے,
لیس البر نیکی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ان تولوا وجوہکم، کیا آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں، آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں، کہاں پر؟ قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ٹھیک ہے؟ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے، کیا کہ آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں، کہاں؟ مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا، کہ جو شخص ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ٹھیک ہے؟ لیس البر، نیکی نہیں ہے، کیا کہ آپ اپنے چہروں کو موڑ لیں، پھیر لیں مشرق اور مغرب کی طرف۔ کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں نا کہ مشرق کی طرف منہ موڑنا یا اس طرف منہ موڑنا یہ نیکی نہیں ہے نا، اللہ تو یہی بول رہا ہے، نیکی یہ نہیں ہے، کیا صرف یہ نہیں ہے؟ الفاظ غور کر رہے ہیں، اور مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نیکی ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو ہی وہ نیکی ہے۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہود اور عیسائی لوگ جب قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت اختلاف کر رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ عیسائی کیا بولتے ہیں؟ ہمارا قبلہ ہے مشرق کی اور یہودی کیا بولتے ہیں؟ ہمارا قبلہ ہے مغرب کی اور۔ وہ اختلاف کر رہے ہیں بار بار، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی اور پھیر لینا، یہی صرف نیکی نہیں ہے۔ اور اس میں کیا نیکی موجود ہے؟ نیکی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بات مان کر اس طرف متوجہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہود کیا مانتے ہیں؟ وہ ہمارا قبلہ ہے، بھئی اللہ نے اس بات کو حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں ہو جائیں یہاں ہو جائیں، نیکی کیا ہے؟ اللہ جہاں بولے کہ اس طرف منہ کر لیجئے، نیکی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو کیا نیکی یہ نہیں ہے، یا نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے چہروں کو اس طرف موڑ لیجئے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے یا نیک بات یہ ہے، من آمن باللہ، کہ وہ لوگ نیک ہیں یا وہ لوگ نیکی کر رہے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر رکتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم تو اس آیت میں داخل ہو رہے ہیں نا، بھئی ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نیک لوگ وہ ہیں یا نیکی وہ کر رہے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہمارا ایمان اللہ پر ہے اللہ پر ایمان؟ دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، سچائی یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر نہیں، اس لیے کہ ایمان اس پر ہوتا ہے انسان جس کو پہچانتا ہے اور جس کو جانتا ہے، اور انسان جس کو نہ جانے اس پر ایمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کسی کو آپ کو سچا ماننا ہے، ایمان کیا ہے؟ تصدیق نا، سچا ماننا۔ کسی کو جانے بغیر سچا ماننا کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ہے نہیں بات؟ ایمان کیا ہے؟ ان کو سچا مانا، سچا جاننا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، مطلب کہ ہم اسے سچا جان رہے ہیں، جبکہ ہم اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو سچا ماننا کیسے ممکن ہے؟ آپ بولیں کیسے بھائی، ہم اللہ کو کیسے نہیں پہچانتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ آج کے دور میں ایک مسلمان کو ہر انسان کی پہچان حاصل ہے، وہ تمام لوگوں کو اچھے سے پہچانتا ہے کہ وہ وہاں پر پیدا ہوئے، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں، یہ ان کی اسکلز ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، وہ وہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں، فلاں فلاں چیزیں۔ اور جب باری اللہ کی آ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، اسے صرف 2-3 باتیں معلوم ہیں۔ آپ اس سے بولیے بتائیے بھائی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا بولتا ہے؟ اللہ نے پیدا کر دی، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، بس صرف یہی معلوم ہے اسے۔ اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو وہ کھلاتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس اس لیے وہ کیا ہے؟ مالک ہے وہ۔ کیا یہی کافی ہے؟ آپ سوچیے آپ جاب کا اپنے انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ انٹرویو چل رہا ہے لگ بھگ 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے چل رہا ہے وہ انٹرویو، اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا انٹرو ان کو بتا رہے ہیں نا کہ میری قابلیت یہ ہے، میں نے یہاں سے پڑھائی کری، میں یہ کر سکتا ہوں، آپ اپنا انٹرو ان کو دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے جب آپ اپنا انٹرو دے رہے ہیں اوروں کو،
آپ 1 گھنٹہ بول رہے ہیں لگاتار بنا رکے، اور جب آپ اللہ کا انٹرو دے رہے ہیں اوروں کو، آپ 2-3 سینٹینس بول لیں ہم لوگ. مطلب کیا؟ ہمیں خود کا بہت علم ہے اور ہمیں اللہ کا علم نہیں ہے. لہٰذا ہم خود کے بارے میں بہت بول رہے ہیں، جو اللہ کے بارے میں تو ہم لوگ بس 2-3 باتیں بول لیتے ہیں. سمجھ، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ اللہ کی پہچان بہت بڑی چیز ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کا احسان کیا ہے، کیا لائکس ہیں، کیا ڈس لائکس ہیں، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کیا کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. اور ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. آپ سوچئے، ایک مسلمان 50 سال برابر اپنے رب کے نام پر اس کی عبادت کرے اور وہ اپنے رب کو نہ پہچان پائے تو وہ زندگی بھر کیا کر رہا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اور ہم اسی اللہ کو نہ پہچان پائیں زندگی بھر، تو ہم نے زندگی بھر پھر کیا کیا تھا؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے ہی اور آگے بڑھیے سامعین، کبھی ہم لوگ سوچیں کہ جب ہمیں انسانوں کے بارے میں مکمل پہچان معلوم ہے، ہمیں انسانوں کا انٹرو معلوم ہے، کیا ہمارا دل ہمیں اس بات پر نہیں ابھارتا کہ ہم اپنے مالک کو پہچان لیں، ہم اپنے خالق کو پہچان لیں کہ وہ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو اللہ کا ریئل نیم تک نہیں معلوم ہے. اللہ کا ریئل نیم نہیں معلوم ہے. پوچھا بھائی اللہ کا ریئل نیم کیا ہے؟ کیا الرحمن ہے، الرحیم ہے؟ نہیں، اللہ کا ریئل نیم نہیں ہے، یہ اس کے صفاتی نیم ہے، اس کے صفاتی اسماء ہیں. اس کا ریئل نیم کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ. آپ سوچئے ایک مسلمان کو اپنے مالک کا ریئل نیم نہیں معلوم تو وہ اور کیا جان رہا ہے؟